وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سردار یوسف صاحب. یہ بتائیے گا 67,000 از اے بگ نمبر اور یہ پاکستانی حج جیسی سعادت سے محروم رہ جائیں گے. اس کی وجہ سے ہم نے کچھ وجوہات بتائی ہیں, خدشہ ہے ان کے محروم رہ جانے کا. بیسک بنیادی وجوہات کیا ہیں, تھوڑا آپ بھی اس سے ذرا ایلیبریٹ کر دیں. دیکھیں جی, بیسک بات تو یہ ہے کہ چونکہ سعودی 2024 سے ایک نیا سسٹم کا اجرا کیا ہے اور انہوں نے اس وقت جو پوری دنیا میں جو انہوں نے اپنی پالیسی کے مطابق یہ واضح کیا کہ اب جو ہمارا حج ہوگا اس کے یہ ٹائم لائن ہوگی اور اس کے مطابق پروسیجر مکمل کرنے ہوں گے. اچھا. تو اس سال بھی مطلب پچھلے سال تقریباً 12 ذوالحج کو انہوں نے پالیسی بتا دی تھی اور اس کے مطابق ہر ملک نے اپنی حج پالیسی بنائی. یہاں گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی بنائی تھی اور اس کے مطابق 50% جو سرکاری 50% پرائیویٹ طریقے سے حج کر سکتے تھے پاکستانی. تو پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو جو 50% دیا گیا تھا ان کو بھی ہدایات اسی طریقے سے جس طرح سرکاری اسکیم کے تحت حاجیوں کے لیے تھی کہ آپ یہ جو جتنا بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے مطابق پوری کریں گے. لیکن انہوں نے جس طرح ایک تو میرا خیال میں کہ یہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہے یہ اس کو سمجھ نہیں سکے, یا دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹائم لائن دیا ہوا تھا اس کے مطابق یہ وہاں پر اپنے جو قیدانہ ہے یا توافہ ہے یا اسی طریقے سے باقی جو الاٹمنٹ تھی اس کے مطابق یہ اس کو خرید نہیں سکے. تو ان کی منظم کمپنیاں جو تھی وہ 41 منظم کمپنیاں بنائی گئی, چونکہ پہلے ان کی اپنی علیحدہ کمپنیاں تھی. تو سعودی تعلیمات کے مطابق ان کو اس کے مطابق 2000 کم از کم 2000 کا عدد ایک کمپنی کے ذریعے انہوں نے اپلائی کرنا تھا. تو اس کے مطابق وزارت نے ان کو باقاعدہ ہدایات دی کہ آپ اس میں اپنا جو ٹائم ہے اس کو مطابق پیسے بھی بھیجیں. تو سردار صاحب یہ بھی بتا دیں کیا وزیر اعظم صاحب مسئلے پر سعودی حکام سے رابطے میں ہیں, کیا کسی مثبت پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اچھا, وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ چونکہ ایک تو نہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ انڈیا بھی ہے, نائجیریا بھی ہے, ایجپٹ بھی ہے, بنگلہ دیش, بہت سارے ممالک ہیں. تو یہاں پر جس طریقے سے ان کو جو ٹائم لائن دی ہوئی تھی 14 فروری تک اور پھر اس میں ایکسٹینشن بھی ہوئی, لیکن یہ پیسے اپنے اس میں پورٹل میں نہیں بھیج سکے جس کو مسار کہتے ہیں, مسار کے ذریعے. تو جس کی وجہ سے جن کمپنیوں نے اگر پیسے بھیجے تو وہ حاجی ان کو اجازت ہوگی تقریباً 13,000 جو 13,000 حاجی پہلے. پھر بعد میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا اور میں بھی وزیر حج سے میں نے بھی ملاقات کی. پھر اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ سے بات کی تو 10,000 مزید ان کے لیے انہوں نے اجازت دے دی تھی. تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی کوششوں سے 10,000 مزید مطلب ان کو الاؤ ہوا. اچھا. تو اس وجہ سے چونکہ وقت پر جو یہ وہاں پر پیسے بھی نہیں بھیج سکے اور وہاں پر رجسٹریشن جو اگر جاتے تھے وہی رجسٹر ہوتی تھی تو اس کے مطابق الاٹمنٹ بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک تو میرا خیال میں اگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو پھر تو چلو یہ پاکستان یہاں سے کمزوری ہوئی ہے, لیکن باقی ممالک بھی ہیں, بہت سارے ممالک اس سسٹم کو شاید وہ فالو نہیں کر سکے یا سمجھ نہیں سکے, جس کی وجہ سے ہمارے جو بڑی تعداد ہے 67,000 لوگ وہ اس وقت وہ کلیئر نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے اور ظاہر ہے اب اس کا کوئی مسئلے کا حل بھی نکل آیا. ہم دعا گو ہیں. تھینک یو سو مچ سردار یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وفاقی وزیر مذہبی امور.